السلام علیکم. بھائی 4 حرمت کے جو مہینے ہیں اس کی مطلب فضیلت جو آتی ہے، مطلب کیا ذکر کرنا ہے، اعمال کرنا ہے، اس کی مختصر تشریح کیجیے. حرمت کے مہینے جو 4 مہینے، اور جو نکاح کے تعلق سے آتا ہے کہ محرم کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، وہ بات کہاں تک درست ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ حرمت کے مہینوں میں کیا اعمال کرنے چاہیے، ذکر و اذکار خاص بتا دیجیے. دیکھیے حرمت والے 4 مہینوں میں کوئی خاص ذکر، کوئی خاص عمل ثابت نہیں، سوائے محرم کے اندر جو ہے وہ 2 روزے رکھنے کی جو ہے وہ سنت موقع ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. خاص طور سے حرمت کے مہینے میں خاص طور سے کچھ چیزیں کرنا درست نہیں، سوائے اس کے کہ محرم کا وہ اور ذی الحجہ کی پہلی 10 تاریخ کی جو فضیلت ہے، عشرہ ذی الحجہ، وہ ہے، وہ بتایا گیا. مطلب محترم مہینوں کے اندر جو باتیں بتائی گئی وہ محرم کے روزے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ذی الحجہ کے مہینے کی پہلے تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، مطلب عید کے دن تک کی حرمت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ان کی حرمتیں، کوئی خاص فضائل، کوئی خاص ذکر ثابت نہیں، سوائے اس کے کہ حرمت والے مہینے ہیں. ٹھیک، تو کوئی ذکر، کوئی روزے، باقی دیگر چیزیں لوگ کرتے ہیں، وہ ثابت اس مہینوں کے اندر کچھ بھی ایسا خاص پھر ثابت نہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ محرم میں لوگ کہتے ہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس تعلق سے کیا ہے؟ تو محرم میں نکاح نہ کرنے کی کوئی دلیل قرآن حدیث ثابت نہیں، سوائے اس کے کہ امت محرم کو منحوس اور غم کا مہینہ سمجھتی ہے. لہٰذا چونکہ اس میں نواس رسول کی شہادت ہوئی، مطلب منحوس مہینہ تھا، اسی طرح شہادت کی وجہ سے یہ غم کا مہینہ ہے، اور ظاہر سے غم کے مہینوں میں خوشی نہیں منائی جاتی، اس لیے وہ کوئی خوشی کا عمل محرم میں نہیں کرتے ہیں. بلکہ اگر بچے محرم پیدا ہوتے بولتے روتی صورت پیدا ہوا، منحوس پیدا ہوا اور فلاں پیدا ہوا، تو محرم میں نکاح نہیں کرنے کی کوئی دلیل نہیں. نکاح صبح، شام، دن، رات، کسی مہینے، کسی تاریخ، کسی دن، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کبھی بھی ہو سکتا ہے، اسی کو مانیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال محرم میں خاص طور سے نکاح نہ کرنے کی کوئی دلیل، کوئی حدیث، کوئی اقوال کچھ بھی موجود نہیں. یہ صرف ہمارے توہام کی بنیاد پر کہ یہ منحوس ہے اور غم کا مہینہ ہم لوگوں نے نکاح اس میں بند کر دیا ہے.